شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99۔ اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک بار کا یاد آئے گا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے پہ ایسے ہاتھ مارنا اب ایسے کیا، اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش کرنے سے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش کوئی نہیں۔ آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمان کے در کھلوا دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہائے ہائے، اللہ کہتا اے میرے بندوں سے مراد متقی نیک پرہیزگار نہیں، یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا تو میرا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جنا نہیں، جا دفع ہو جا، باپ کہتا تجھے آگ کر دوں گا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ہاں وہ آسمان والا وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، میرے بندو میرے بندو میرے بندو اے میرے بندو، کون سے بندو الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے آج تک بنارس میں کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا۔ تم بھی میرے ہو، میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو، میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، میرے ہو، میں تمہیں در بدر نہیں کروں گا، میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں سارے تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو یہ آیت اتری، اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے؟ کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت پناہ پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت
کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی، تمہارے دکھ درد سارے دور ہو جائیں گے، اور جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے